مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو پیغام سندھ کی جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں اردو قواعد کی تفصیلات کے بارے میں پڑھیں گے اور جن جن موضوعات پہ ہم ڈسکس کریں گے ان کی تفصیلات ذیل ہے۔ اردو قواعد۔ ہر زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور پہ سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ زبان کی درستی اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا عام فہم میں گرامر کہا جاتا ہے۔ ان کو جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ قواعد یا گرامر لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے اور اس کا مطالعہ زبان پہ دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ مضمون اردو زبان کے قواعد کے مطابق ہے۔ حصہ صرف۔ اردو قواعد کے دو حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو۔ صرف قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں جملوں اور مرکبات کی بجائے فقط الفاظ کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ان کی ساخت، بناوٹ اور معانی کی وضاحت کی جاتی ہے اور صرف الفاظ کو موضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ حصہ نحو۔ حصہ نحو قواعد کا وہ حصہ ہے جس میں علیحدہ مجموعوں، مرکب جملوں یا عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ لفظ۔ انسان اپنے منہ سے جو کچھ اس کی بنیادی اکائی لفظ ہوتی ہے، اسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ لفظ موضوع۔ جس لفظ الفاظ کے مجموعے کے کچھ معنی ہوں اسے لفظ موضوع کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی بامعنی لفظ یا الفاظ کا مجموعہ اسے انگریزی زبان میں ملتا ہے۔ بنیادی طور پہ اردو زبان میں یہ دو اقسام ہیں، کلمہ اور کلام۔ حصہ صرف میں آتی ہے جبکہ کلام کی بحث حصہ نحو میں آتی ہے۔ کلمہ وہ اکیلا لفظ جس کے کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی اکیلا بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مسجد، کیا۔ ان مثالوں میں تینوں خط کشیدہ الفاظ کلمے ہیں۔ انگریزی میں اسے میننگ فل ورڈز کہا جاتا ہے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے اللہ سب سے بڑا ہے، وہ میرا دوست تھا، شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ اسما ہیں۔ انگریزی میں اسے نارمل کہتے ہیں۔ اسم ذات۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کو دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اسم ذات اور اسم صفت۔ اسم ذات کی
مندرجہ ذیل تفصیلات دیے گئے ہیں۔ اسم معرفہ یا اسم خاص، اسم علم، خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف، اسم ضمیر، ضمیر شخصی، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، ضمیر غائب، ضمیر اشارہ، ضمیر اشارہ قریب، ضمیر اشارہ بعید، ضمیر استفہام، ضمیر موصول، ضمیر تنکیر، اسم اشارہ، اشارہ قریب، اشارہ بعید، اسم موصول، اسم نکرہ یا اسم عام، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر یا اسم مخذر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان اور اسم جمع شامل ہیں۔ اسم صفت، اسم صفت کی مندرجہ ذیل تفصیلات ہیں۔ صفت ذاتی یا اصلی، صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت معین، صفت غیر معین، صفت ترتیبی، صفت اضافی، صفت کسرہ، صفت استغرافی، صفت مقداری، صفت اشارہ، صفت مشبہ۔ فعل، فعل کو انگریزی زبان میں ورب بھی کہا جاتا ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا ظاہر کرے، جیسے وہ گھر آیا ہے، اس نے مجھے مارا۔ اس امثلہ میں بالا خط کشیدہ کلمہ افعال ہیں۔ انگریزی میں اسے وربل کہا جا سکتا ہے۔ معنوں کے اعتبار سے افعال کو مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے: فعل لازم، فعل متعدی، فعل تام، فعل ناقص، تمییز یا متعلق فعل۔ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلے کچھ معنی نہ دے بلکہ اسماء اور افعال کے ساتھ مل کر اپنے پورے معنی ظاہر کرے، جیسے اس نے کہا، ہم خدا کے بے شمار احسانات کو مانتے ہیں۔ ان مثالوں میں بالا خط کشیدہ الفاظ حروف ہیں۔ انگریزی میں حرف کو پارٹیکل کہتے ہیں۔ استعمال کے لحاظ سے حروف کے 4 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ حرف کی اقسام: اول، وہ حروف جو اسماء اور افعال کے باہمی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن کی تفصیلات مندرجہ ذیل ہیں: علامت فاعل، علامت مفعول، حرف اضافت، حرف جار، حرف تشبیہ۔ دوم، وہ حروف جو تاکید و تخصیص کا کام دیتے ہیں، جن کی تفصیلات ذیل دی جا رہی ہیں: حرف تاکید، حرف تخصیص، حرف شمول و شرکت۔ سوم، وہ حروف جو 2 اسموں، 2 فعلوں یا 2 جملوں کو ملاتے ہیں، جن کی مثال یہ ہیں: حرف عطف، حرف تردید، حرف اضراب، حرف استدراک، حرف استثناء،
حرف بیان، حرف علت، حرف شرط و جزا شامل ہیں۔ چہارم، وہ حرف جو جملوں میں قائم مقام ہوتے ہیں جن کی تفصیلات ذیل ہیں: حرف ندا، حرف جواب، حرف ندبہ و تعسف، حرف ابن سات، حرف تعجب، حرف نفرین و نفرت، حرف تحسین و آفرین، حرف تنبیہ، حرف قسم، حرف توبہ و امان، لفظ محمل۔ جن لفظوں کے کچھ معنی نہ ہوں وہ الفاظ محمل کہلاتے ہیں۔ حصہ نحو اور کلام مرکب۔ حصہ نحو۔ نحو کلام کا وہ حصہ ہے جس میں علیحدہ علیحدہ الفاظ کی بجائے الفاظ کے مجموعوں، مرکب جملوں یا عبارتوں سے بحث کی جاتی ہے۔ کلام یا مرکب: کوئی بھی دو یا دو سے زیادہ پرمعنی لفظوں کا مجموعہ کلام یا مرکب ہوتا ہے۔ اسے انگریزی زبان میں فریز اینڈ کلاز یا گروپ آف میننگ فل ورڈز کہا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ تمام سننے والے دوست اگر اس ویڈیو لیکچر کو، نوٹس کو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، وہاں سے آپ سب اس کے نوٹس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ مزید ایجوکیشنل اینڈ جابس اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل پیغام سندھ آفیشیل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔